السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آج سالگرہ ہے، آج سالگرہ ہے اس شخص کی جس کا بڑا احسان ہے ہم پر، جسے ہم قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں، جو یہ کہا کرتا تھا کہ ناکامی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی میں نہیں جانتا۔ آج سالگرہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی۔ ناظرین، ہم ویسا پاکستان کیوں نہیں بن سکے جیسا قائد اعظم محمد علی جناح بنانا چاہتے تھے؟ ویسا پاکستان ہم اس لیے نہیں بن سکے کیونکہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم چھپاتے ہیں باتیں، اور جھوٹ ہم کسی اور سے نہیں بولتے، ہم جھوٹ اپنے آپ سے بولتے ہیں۔ ہم باتیں کسی اور سے نہیں چھپاتے، ہم باتیں اپنے آپ سے چھپاتے ہیں۔ ہم یہاں تک چھپاتے ہیں اپنے آپ سے کہ قائد اعظم کا فرقہ کیا تھا، قائد اعظم کی تقریر کیا تھی، قائد اعظم آخر کس قسم کا پاکستان بنانا چاہتے تھے۔ ہم یہ بھی اپنے آپ سے چھپاتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ڈیتھ ایک روڈ پر ہوئی تھی، ایک ایمبولینس کے اندر، اور ایمبولینس میں پیٹرول ختم ہو گیا تھا، اور آج جو پروٹوکول لیے گھومتے ہیں انہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ قائد اعظم کے ساتھ اس وقت کوئی نہیں تھا۔ ناظرین، ہم یہ ساری باتیں اپنے آپ سے چھپاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ سے یہ بھی چھپاتے ہیں کہ قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ ریاست کا کسی مسلمان کے، کسی ہندو کے یا کسی عیسائی کے ذاتی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو ریاست تو چھوڑیے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ سے جھوٹ بولا اور کیونکہ ہم نے یہ ساری باتیں اپنے آپ سے چھپائی، تو ریاست تو چھوڑیے، آج غیر ریاستی عناصر مسلمان کے اور کافر کے دعوے کیے پھرتے ہیں، فتوے دیتے ہیں کہ کون سا مسلمان ہے اور کون سا مسلمان کافر ہے۔ ہندو اور کرسچنز تو بالکل دور کی بات ہے، ہندو اور عیسائی کی، کیونکہ ہم نے اپنے آپ سے یہ چھپایا کہ قائد اعظم تعلیم کے بہت بڑے علمبردار تھے۔ تو دیکھ لیجئے، تعلیم میں آج پاکستان بہت سارے ممالک سے بہت زیادہ پیچھے ہے، کیونکہ ہماری ذمہ داری تھی کہ اگر ہم بھارت سے الگ ہو رہے ہیں تو ہم بھارت میں ثابت کریں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اگر ہمیں یہ پاکستان بنا کے دیا تو ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم بھارت میں ثابت کرتے کہ ہم تم سے اس لیے الگ ہو رہے ہیں کیونکہ ہم تم سے بہتر ہیں اور ہم خود کو تم سے بہتر ثابت کر سکتے ہیں۔ مگر کیا ہم نے ایسا کیا؟ کیا آج ہم معیشت میں بھارت سے بہتر ہیں؟ نہیں۔ کیا آج ہم دفاع میں بھارت سے بہتر ہیں؟ نہیں ہیں۔ کیا آج ہم فورن پالیسی میں، دنیا سے تعلقات میں بھارت سے بہتر ہیں؟ قطعی طور پر نہیں ہیں۔ کیا ہم تعلیم میں بھارت سے بہتر ہیں؟ قطعی طور پر نہیں ہیں۔ اور یہ ایسی حقیقت ہے جو ہمیں ماننی پڑے گی، کیونکہ ہم جھوٹ بولتے ہیں اور خود سے بولتے ہیں، کیونکہ ہم باتیں چھپاتے ہیں اور خود سے چھپاتے ہیں، جس کے نتیجے میں آج ہمارا وہ حال ہو گیا ہے جو کہ ساری دنیا ہم پر ہنستی ہے۔ ہم سب کو پتا ہے کہ قائد اعظم کرپشن کے، اقربا پروری کے، میرٹ کی خلاف ورزی کے سخت خلاف تھے، مگر یہ بات بھی ہم نے اپنے آپ سے چھپائی۔ تو آج دیکھ لیجئے، آج اگر 3 جرنیلوں کا احتساب ہونے لگے تو آواز آتی ہے کہ ہم ان کے عہدے بحال کر دیں گے، آپ کی عدالتوں میں پیش نہیں ہونے دیں گے۔ آج گیلانی صاحب کا احتساب ہونے لگے تو وہ نیب کو کہتے ہیں کہ مجھے تو استثناء حاصل ہے، میں تو نہیں پیش ہوتا۔ آج اگر کسی چیف جسٹس کے بیٹے کا احتساب ہونے لگے تو کیوں ہم اپنے آپ سے یہ بات چھپائی؟ ہمارے قائد ان تمام باتوں کے خلاف تھے۔ دنیا میں بہت ساری قومیں ہیں، آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ امریکہ سے اختلاف کر سکتے ہیں بہت ساری باتوں پر، امریکہ کی افغان جنگ پر اختلاف کریں، عراق جنگ پر اختلاف کریں، ویتنام جنگ پر اختلاف کریں، مگر وقتی طور پر اگر انہوں نے اپنی قوم سے جھوٹ بولا بھی ہے تو اس کے بعد ساری باتیں اپنی قوم کو سچ سچ بتائی بھی ہیں، چاہے وہ ویتنام وار کی ہوں یا پھر عراق وار کی ہوں۔ یہاں تک بھی سچ بتایا ہے کہ ان کے بانی جارج واشنگٹن غلام رکھا کرتے تھے۔ غلامی جارج واشنگٹن نے نہیں ختم کی، بعد میں ختم کی گئی، ابراہم لنکن صاحب نے ختم کی۔ انہوں نے یہ بھی اپنی قوم کو سچ سچ بتایا کہ انڈسٹریل نارتھ اور انڈسٹریل ساؤتھ جو ہے امریکہ کا، ان دونوں کے درمیان غلامی پر جنگ ہوئی تھی، جس میں 6 لاکھ امریکی مارے گئے تھے۔ یہ جو سیاہ باب ہے اپنی ہسٹری کا، وہ بھی وہ اپنی قوم کو بتاتے ہیں، ہم نہیں بتاتے۔ اور کیونکہ ہم نہیں بتاتے اس لیے آج تک ہماری قوم کو نہیں پتا کہ افغانستان میں ہم نے کیا کیا مظالم ڈھائے تھے، اور کیونکہ ہم نہیں بتاتے اس لیے آج تک ہماری قوم کو نہیں پتا کہ کارگل میں ہم نے کیا کیا بلنڈرز کیے تھے، جس کی وجہ سے ہم ماضی سے سبق نہیں سیکھتے اور جس کی وجہ سے ہمارا حال بہتر نہیں ہوتا اور جس کی وجہ سے کبھی ہمارا مستقبل بھی بہتر نہیں ہوگا۔ ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں، اپنے آپ سے باتیں چھپاتے ہیں، اپنی قائد اعظم کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور وہ تعلیمات پر نہ عمل پیرا ہوتے ہیں اور نہ ہی اپنے بچوں کو وہ سچ بتاتے ہیں جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح سے منسلک ہے، یا جو قائد اعظم محمد علی جناح ہمیں چاہتے تھے کہ ہمیں پتا ہو۔ ایک بریک میں پروگرام میں شامل کروں گا اور ہم کوشش کریں گے کہ آج قائد اعظم نے تو ہم پر احسان کیا، یہ پاکستان دیا، ہم نے اس پاکستان کے ساتھ کیا کیا اور آگے بھی ہم نے اس پاکستان کے ساتھ یہی کرنا ہے یا کچھ بہتر کرنا ہے، اس پر بات ہو ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین۔ بات ہو رہی تھی قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ کے حوالے سے، اور جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم جھوٹ بولتے رہے، خود سے چھپاتے رہے، جس کے حوالے سے آج میں ذرا بات بھی کروں گا۔ میرے ساتھ بڑا زبردست پینل موجود ہے، میرے ساتھ حارث خلیق صاحب موجود ہیں، اور میں آپ کو ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ آپ لکھتے بھی بہت رہے ہیں قائد اعظم پر اور پڑھتے بھی بہت رہے ہیں، تو حارث خلیق صاحب بہت شکریہ آپ شو میں۔ مشرف زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں تعلیم کا ذکر کر رہا تھا، مشرف زیدی صاحب آج کل بڑی محنت کر رہے ہیں پاکستان میں تعلیم کے حوالے سے، سر آپ کا بہت شکریہ۔ میرے ساتھ لاہور سے طاہر اشرفی صاحب جوائن کر رہے ہیں، آپ ریلیجیس اسکالر ہیں، ان سے بھی ذرا میں پوائنٹ آف ویو لوں گا۔
اور میرے ساتھ یاسر پیرزادہ صاحب موجود ہیں. یاسر پیرزادہ صاحب کا بہت شکریہ, بڑا زبردست لکھتے ہیں یاسر پیرزادہ صاحب. حارث خلیق صاحب, سر جھوٹ بولا ہم نے, باتیں چھپائیں, تقریریں تک قائد اعظم کی چھپائی, وہ ریاستی عناصر, ریاست کی انٹرفیرنس کی بات کرتے تھے کہ نہیں ہونی چاہیے, یا غیر ریاستی عناصر فتوے جاری کرتے پھرتے ہیں. یہ جھوٹ اور چھپانے کی وجہ سے ہوا, کس وجہ سے ہوا؟ شازیب, اس میں دو باتیں ہیں. ایک پہلی بات تو یہ کہ قائد اعظم جو ہیں, ایک علامہ کے بارے میں نے کتاب پڑھی تھی, اس کا عنوان تھا مظلوم اقبال. بالکل اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح بھی ہیں, جو ہیں ان پر بھی ایک کتاب لکھی جانی چاہیے, مظلوم جناح. چونکہ چھپانے کا تو مسئلہ اپنی جگہ ہے. ایک جو قائد اعظم کو جو بٹرے کیا ہے وہ ان لوگوں نے کیا ہے جو ان کے سب سے بڑے, جن کے قائد اعظم محسن ہیں, اور یہ پہلے دن سے ہوا ہے کام. اور یہ کام پہلے دن سے اس طرح سے ہوا ہے کہ قائد اعظم جب لاہور میں پنجاب کی کابینہ کا ایک اجلاس کی صدارت کے لیے, میاں افتخار الدین نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جب وہ تشریف لائے تو ان کی طرف جو یونینسٹ شامل ہوئے تھے نئے نئے مسلم لیگ میں آزادی سے کچھ عرصے پہلے, ان کا جو رویہ اور برتاؤ تھا, تو قائد اعظم کی آنکھوں میں دو بار آنسو دیکھے گئے. ایک بار جب محترمہ رتی جناح کی وفات ہوئی, اور وہ ممبئی میں وفات ہوئی تھی, قائد اعظم دلی میں تھے, اس وقت وہ رنجیدہ ہوئے بہت اور آزردہ خاطر ہوئے. اور دوسری بار پنجاب کی کابینہ جو تھی اس وقت کی, میاں صاحب لکھتے ہیں میاں افتخار الدین, ان کے رویے کی بنا پر ہوئے. تو پہلے دن سے کام شروع ہو گیا. اور اس کے بعد جو یہ مسلم لیگ کے جو یعنی ایک جو جاگیردار طبقہ مسلم لیگ میں تھا شمالی ہندوستان کا, اس کا جو گٹھ جوڑ تھا پنجاب کے یونینسٹ جاگیردار طبقے کے ساتھ, انہوں نے پہلے دن سے قائد اعظم محمد علی جناح کا جو فکر, سوچ اور جو خیال تھا پاکستان کے بارے میں, اسے ڈیریل کیا. یہ جو مذہبی یعنی فرقہ پرستی اور وہ عناصر جو پاکستان میں مذہبی منافرت پھیلاتے ہیں, یا عسکری عامر, وہ تو بعد میں شامل ہوئے اس پورے کھیل میں. تو یہ پہلے دن سے یہ سلسلہ تھا. آپ نے بہت کرتے ہیں کہ کاش قائد اعظم اور زندہ رہ جاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بنتے ہی تو قائد اعظم کی آنکھوں میں آنسو والا معاملہ کر دیا تھا, تو قائد اعظم نے زندہ رہ کے پھر کیا کرنا تھا اگر قائد اعظم کو ہم کہتے ہیں کہ زندہ رہ جاتے؟ وہ تو دیکھیے, وہ تو ایک ایسی بات ہے نا کہ اگر زندہ رہ جاتے, اگر جو ہے وہ پاکستان یعنی نہ بنتا, اگر فلاں کچھ ہو جاتا, تو وہ تو بہت سی, وہ تو اگر کی بات ہے کہ وہ زندہ رہ جاتے. لیکن میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان کو پہلے دن سے بٹریل جو ہے وہ ان کی اپنی صفوں سے شروع ہو گیا تھا. اور مغربی پاکستان کا جو بالادست طبقہ تھا, اس نے پہلے دن سے ان کو بالکل یعنی پس پشت ان کے نظریات کو ڈالنے کی کوشش کی, اور وہ اس میں بڑی حد تک کامیاب. مطلب آپ اگری نہیں کر رہے ہیں, آپ مسلسل سر ہلا رہے ہیں, آپ اس بات سے متفق نہیں ہیں جو ان کی طرف سے کہی جا رہی ہے؟ نہیں, حارث بھائی کی بات سے غیر متفق ہونے کا جو مطلب سبق بعد میں ملتا ہے, وہ کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں تو میں ان سے اختلاف تو نہیں کر سکتا. میں جو سر ہلا رہا ہوں شاذیب, وہ اس لیے ایک تو ایک دکھ ہے, اور تھوڑا سا اختلاف آپ کی بات سے ہے, حارث کی بات سے نہیں. یہ جو ہے, آپ نے کہا کہ شاید کسی نے لفظ استعمال کیا, شاید میں نے سنا, خیالی پلاؤ, کے مطلب کہ قائد اعظم اگر زندہ ہوتے تو, اور کہ یہ ایک تصور ہے جو ہمیں اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. میرے خیال میں اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچ لینا جو ہے وہ اتنا زیادہ مطلب ناگزیر نہیں ہونا چاہیے لوگوں کو. اب دیکھیے, بڑی سمپل سی بات ہے, قائد اعظم اکلوتے اس وقت, ٹھیک ہے لیاقت علی جناح صاحب بھی تھے اور بھی لیڈر تھے, لیکن قائد اعظم کے لیول کا پوری مسلم لیگ میں اور پورے بر صغیر کے مسلمانوں کا صرف ایک نمائندہ تھا. ان کے مقابلے میں جو چیزیں اور جو رکاوٹیں اور جو لیڈر کھڑے تھے, ان کے ذرا نام اور فہرست آپ دیکھیے تو حیرت انگیز فہرست ہے وہ. اور یہ بات اپنے بچوں کو, نوجوانوں کو بار بار بتانا بڑا ضروری ہے. سب سے پہلے تو گاندھی وہ شخصیت جس کا نام مینڈیلا اور مارٹن لوتھر کنگ کے ساتھ لیا جاتا ہے, اور صدیوں میں اس جیسا ایک بندہ آتا ہے. یہ اس کے بارے میں دنیا کہتی ہے, ہم اس کو تسلیم کریں نہ کریں وہ الگ بات ہے. گاندھی ایک بہت بڑا فگر تھا گلوبلی. ایک نہرو وہ پرائم منسٹر تھا جس نے 17 سال میں انڈیا کی جو بنیاد رکھی. وہ کافی سارے مسئلے جو اس وقت پاکستان کو درپیش ہیں, انڈیا کو وہ درپیش نہیں ہے, کیونکہ اس نے اپنے ملک کو اور اپنے خواب کو 17 سال کا جوان بنا کے چھوڑا. ہمارے قائد نے, اللہ میاں نے ہم سے, ہمارا قائد جو ہے وہ 1 سال کی عمر پہ ہم سے لے لیا. تو یہ واقعی اس پس منظر میں چیزیں دیکھنی چاہیے. لیکن لمبی فہرست بہت لمبی ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کانگریس, سردار ولبھ بھائی پٹیل کانگریس, امبیڈکر کانگریس, بلدیو سنگھ کانگریس, یہ ڈیفنس منسٹر تھے. مطلب آپ اگر یہ فہرست دیکھ, اور یہ ابھی میں نے 4-5 نام لیے, بہت لمبی لسٹ ہے یہ. اب اس پہ ذرا سوچنے کا وہ مقام ہے کہ پاکستان کو جس آدمی نے حاصل کیا تھا, اور جو معجزتاً ایک اس کا جو رویہ تھا اور جو کردار تھا, ہم اس کو بہت آسانی سے بڑی
क्विक समरी में हम डिसमिस कर देते हैं कि जी अगर वो जिंदा रहते तो ये और ये ख्याली बात है, या कि उनकी ये स्पीच या वो स्पीच। नहीं जी, एक पूरी की पूरी कायनात थी उस जहन में और उस दिल में, और वो अगर वाकई अगर 17 साल वो रहता तो हम जो पाकिस्तान और जिस पाकिस्तानियत को आज हम मतलब मानते हैं और ओन करते हैं, उसका कोई बिल्कुल ही और जो है शेप होती। बगैर उस टीम के जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस में जितने जबरदस्त लोग थे, अब कायदे आजम के साथ जो टीम थी, वो कायदे आजम की वफात के बाद हमें एक बात नजर आई कि वो डिलीवर नहीं कर सकी, वो इलेक्शन नहीं करा सकी, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे सकी। मैं दो चीजें बगैर कायदे जी, पहली चीज तो ये एग्जैक्टली कि टीम में ठीक ठाक फर्क था, लेकिन वो टीम में फर्क में इसलिए वाज़े इसलिए नहीं बतौर तनकीद बाकी टीम पे बड़े अच्छे अच्छे लीडर थे। सर आगा खान थे, सरदार अब्दुल रब निश्तर थे, लियाकत अली खान थे, बहुत सारे लोग थे। इशू ये नहीं है कि और उस दूसरे साइड पे मतलब ईस्ट पाकिस्तान के लीडर थे, सुरवर्दी साहब थे, शेख मुजीब खुद जो है मूवमेंट के लीडर थे। अब बाकी बाद में जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन मूवमेंट के लीडरों में से थे। इशू जो है वो बड़ा सिंपल है। एक तो ये कि आप एक शख्स ने उस पूरी टीम को प्रीटी मच सिंगल हैंडेडली जो है डिफीट किया पाकिस्तान को हासिल करने के लिए, तो क्या लेवल होगा उस आदमी का। और फिर वो आदमी जिसने ये सारा सोचा था, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स और बड़ी नई चीज थी दुनिया की हिस्ट्री में, एक नया नाम जो है और एक पूरा नया मुल्क बिल्कुल आउट ऑफ स्क्रैच जो बनाया, तो कोई उसके पीछे सोच और वो एक वलवला और जज्बा और जोश वो उस आदमी के अंदर ही मतलब वो हमें मिला नहीं, वो जो विजन अगर हयात रहते तो वो फिर विजन शायद टीम में उस तरीके से आप कह रहे हैं कि ट्रांसफर भी होता। और यासिर पिरज़ादा साहब, सर जो नुक्ता था वो था कि ये जो झूठ बोलना और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जात से मुंसलिक चीजें छुपाना, उनके विजन को अपनी आने वाली नस्लों से छुपाना, ये हमारे फेलियर की वजह बना, या हमारे पास लोग ही ऐसे थे कि जो डिलीवर कर ही नहीं सकते थे, और यही हाल होना था इस मुल्क का कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफात के बाद। असल में आपके जो प्रोग्राम की टैग लाइन है ना, बड़ी दिलचस्प है। वो आपने कहा ना कि कायदे ने तो उस मुल्क पर एहसान किया, तो हमने क्या किया। यहाँ पे तो शाहजेब साहब, यहाँ पे तो बोने होते हैं छोटे छोटे कायदे जिन लोगों के, वो बढ़ चढ़ कर कहते हैं हमने इस मुल्क पर ये एहसान किया, हमने इस मुल्क पर वो एहसान किया, बदले में हमें क्या मिला। हालांकि ये इस मुल्क की वजह से हम और आप यहाँ इस वक्त इन 60 टीवी चैनल्स पर बैठे हुए हैं। ये जितनी जितनी आपको बड़ी बड़ी कोठियाँ नज़र आ रही हैं इन बड़े बड़े शहरों में, और ये लेविश बिल्डिंग्स और लाइफस्टाइल नज़र आ रहा है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान की मरून मिन्नत है। तो पहले तो मैं उस टैग लाइन का शुक्रिया आपका अदा कर दूँ, बड़ी दिलचस्प थी, मुझे बड़ी पसंद आई। यहाँ पे जो लोग हैं ना जी, जो हमारे मुल्क में कहते हैं जी हमने इस मुल्क पर इतना एहसान किया, कौन सा एहसान आपने मुल्क पर किया, इस मुल्क ने आप पर एहसान किए जो किए। अच्छा, दूसरी बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, ये झूठ वाली। झूठ तो वो बकौल अलामा यहाँ खुद तो बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। कायदे आज़म की बातें छुपाना या उनके बारे में झूठ बोलना, ये तो बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की। लोग तो यहाँ नौज़ बिल्लाह कुरान की आयतों की अपनी इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। तो ये तो हमारी कौम का एक, मैं समझता हूँ, खमीर है। ये जो झूठ बोलने वाली आदत है, ये हमें, मेरा ख्याल है ये मुनाफकत जो है ना, ये उसकी वजह से है। हम हिस्ट्री को भी डिस्टॉर्ट करके खुश होते हैं, और उसकी वजह शायद ये है कि हमने ये बचपन से ना हमें ज़हन में ये बात बैठ गई है कि हम बड़ी कोई आला और अरफा कौम है, हमारे जैसी कौम, हमारे जैसा टैलेंट दुनिया के किसी खत्ते में नहीं पाया जाता, हम उसको भी नीस्तो नाबूद कर देंगे, हम उसको भी तबाह बर्बाद कर देंगे, अमेरिका को पाश पाश कर देंगे। यानी एक अजीब नेगेटिव सेंटिमेंट्स जो है ना, वो हमने पहले दिन से अपने ज़हनों में बिठाए हुए हैं। इस चीज़ ने मेरा ख्याल है जितना इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, और इसमें कतन कायदे आज़म का कसूर तो बहुत दूर की बात, उनका विजन तो ये था ही नहीं। उनका विजन तो एक बड़ा प्रोग्रेसिव, लिबरल, जदीद, इस्लामी फलाही ममलिकत जिसको हम कहते हैं, वो मुल्क बनाना था। कहीं से भी उनकी कोई एक तकरीर मुझे कोई शख्स कोट करके बता दे जिसमें उन्होंने इसके अलावा कोई विजन दिया हो। ही वॉज ए वेरी क्लियर हेडेड पर्सन, उनके बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर थे, और वो एक टावरिंग पर्सनैलिटी थे। और मैं हारिस साहब की बात से इतना एग्री नहीं करता कि उनको हाईजैक कर लिया उनके साथियों ने या उनकी बातों को। वो उनके बड़े क्लियर कॉन्सेप्ट्स थे, उनको उनके नजरियात को हाईजैक करने का नहीं कहा, उन्होंने कहा कि उनके साथ ऐसा रवैया फौरन के कर दिया गया था कि जिसकी वजह से कायदे आज़म की आंखों में आंसू आ गए थे। हाईजैक तो ये होता है कि उनके ख्यालात और उनसे वो काम कराया गया हो जो वो नहीं चाहते थे। हाईजैक बहुत टावरिंग पर्सनैलिटी थी शाहजेब। मुझे मेरा नहीं ख्याल कि उन कायदे आज़म से आप इस तरह, जिस तरह ये मुशर्रफ साहब ने कहा ना, बड़ी इन्होंने अच्छी बात की कि उनके मुकाबले में गांधी, नेहरू, पटेल, अबुल कलाम आजाद, जरा नाम तो गिने, इतनी तवील फहरिस्त है। और इसको पंजाबी में हम कहते हैं ना, लम्या पाता उन्होंने, यानी कि वो कायदे आज़म ने उनको हिला नहीं सके उस जगह से। मैं कोई इतना वो नहीं इस चीज़ को कोई बढ़ा चढ़ा कर बयान करता, उसको कहते हैं ना अपनी अजमत रफ्ता के गुण गाने वालों में से मैं कोई इतना नहीं हूँ। लेकिन जो फैक्ट है वो अपनी जगह बिल्कुल कायम व दायम है कि इस जैसी
ٹاورنگ جو پرسنالٹی تھی وہ کسی اور لیڈر کی اس وقت نہیں تھی کم از کم. فیئر انف, بالکل ٹھیک. میں طاہر شفیع صاحب, ایک قائد اعظم کا ویژن تھا جس میں ظاہر ہے وہ چاہتے تھے کہ پاکستان دنیا میں مثبت ریزنز کے لیے, مثبت وجوہات کی بنیاد پر جانا جائے, چاہے وہ تعلیم ہو, ہماری ہیومن ریسورس ہو, ہماری معیشت ہو, ایک لبرل پروگریسو پاکستان وہ دیکھنا چاہتے تھے. اور آج 65 سال بعد ہمارے پاس ایک پاکستان ہے جو دنیا میں سارے منفی ریزنز کی وجہ سے جانا جاتا ہے. اور اس ملک سے تو دہشت گردی آتی ہے, اور اس ملک میں اسلام مذہب اچھا ہے بٹ اس ملک کے مسلمانوں کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے, اور اس ملک کی تو جو سرحدیں ہیں وہاں پر جو ہے دہشت گردی پنپتی ہے. یہ سارے جو نیگیٹو ریزنز ہیں, منفی ریزنز, جو کہ قائد اعظم کا ویژن قطعی طور پر نہیں تھے, ایک لبرل پروگریسو آدمی, اس میں آپ سر کیا کیا سمجھتے ہیں, کس کس کا پھر کردار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ بات تو آپ نے واضح کر دی, اور ابھی پیرزادہ صاحب نے بھی کہا کہ قائد اعظم پاکستان کو ایک مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنانا چاہتے تھے, جس کے اندر سب کو جینے کی آزادی ہو, جس کے اندر غیر مسلم بھی جو ہیں, اور پاکستان کا قیام بھی اسی لیے آیا کہ ہم وہاں پر اگر اقلیت میں تھے تو ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی تو پاکستان قائم ہوا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جس طرح سارے ساتھیوں نے کہا ہے کہ نہ تو اسی لیے قائد اعظم نے علامہ شبیر احمد عثمانی اور علامہ ظفر احمد عثمانی کے ہاتھوں پہلی بار جب پاکستان کا پرچم لہروایا گیا تو یہ ایک سوچ تھی ان کی کہ ہم ایک ایسی ریاست بنائیں گے کہ دنیا دیکھ سکے کہ واقعی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے, خلفائے راشدین کے ماننے والے, یہ کس طرح کی ریاست ہے کہ جس کے اندر سب کو آزادی ہے, سب کا احترام ہے, سب کا حق ہے, کوئی نسل رنگ کی بنیاد پر کسی کو جو ہے وہ پیچھے نہیں پھینک رہا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ خواب تو کہیں دور رہ گیا. اب تو میں سمجھتا ہوں غیر مسلم مسلمان سب سے زیادہ اس ملک کے اندر غیر محفوظ ہو گیا, اور اس کے اندر جس کا میں کسی ایک طبقے کا نہیں, جس کا دا لگا ہے نا اس نے اپنا دا لگایا ہے, جس کو موقع ملا ہے اس نے اس ملک کی بربادی میں اپنا پورا حصہ ڈالا ہے. ہم کبھی ڈکٹیٹروں کو کہتے ہیں, کبھی سیاستدانوں کو کہتے ہیں, لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہم نے تعلیم کو بھی چھپایا, ہم نے اسلام کو بھی چھپایا, ہم نے دین کو بھی چھپایا, ہم نے تاریخ کو بھی چھپایا ہے. کبھی ہم نے اس ملک کے اندر کھل کر تاریخ پہ بھی بات نہیں کی ہے, اپنی تاریخ پہ بھی بات نہیں کی, اسلامی تاریخ پہ بھی بات نہیں کی. ہم نے الجھا دیا ہے. گزشتہ 30 سالوں سے ہم الجھے ہوئے ہیں کہ اس ملک کے اندر جناب کون سے فرقے کی بالادستی ہونی ہے اور کون سے کی نہیں ہونی ہے, کون یہاں پر مسلمان رہ گیا ہے. مجھے تو یہاں مسلمان کی تلاش ہے, کیونکہ یہاں پر تو مجھے نہیں نظر آتا کہ کسی کی نظر میں کوئی مسلمان رہ گیا ہو یہاں پر. تو اس سارے ماحول کے اندر ہم نے اس خرابی کا, کیونکہ جتنے بھی پینلسٹ نے بات کی وہ خرابی کی ذرا ذمہ داری بھی پھر یہ جو آج یہ ہے کہ قائد اعظم کہتے تھے کہ ریاست کا کردار نہیں ہوگا کسی کے ذاتی مذہب میں, یا ریاست تو چھوڑیے اس سے ایک سٹیپ آگے جا کے غیر ریاستی عناصر بتاتے ہیں کون مسلمان ہے کون نہیں ہے. آج تو مسلمانوں کے اوپر فتوے ہوتے ہیں کہ تو صحیح مسلمان ہے اور تو کافر ہے. تو یہ سر کوئی ذمہ داری بھی عائد کیجئے نا شفیع صاحب, کس کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے اس کی؟ دیکھیے آج اگر ریاست چاہے تو آج یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے, لیکن چونکہ جو برسر اقتدار لوگ ہوتے ہیں ان کی ذاتی مفادات, ذاتی مصلحتیں, ذاتی عنایتیں, ووٹ کا مسئلہ اور خوف کا مسئلہ اب سب سے بڑا خوف کا مسئلہ ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں میرا نظام چلنا چاہیے, میرے دورے جاری رہنے چاہیے, میری عیش و عشرت جاری رہنی چاہیے, میری بادشاہت جاری رہنی چاہیے. کیا ہے 2 4 10 لوگ روز مر جائیں اگر تو کیا فرق پڑتا ہے, کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے, کوئی کسی کے مقدسات کی توہین کر رہا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے, اگر چرچ جلتا ہے, مسجد جلتی ہے, بارگاہ جلتی ہے تو ان کو کیا ہے. لیکن میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آج اگر ریاست یہ طے کر لے کہ اس نے ان معاملات کو ختم کرنا ہے تو یہ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بہت بڑی سائنس چاہیے, یہ چند دنوں میں ختم ہو سکتے ہیں. لیکن نہ یہاں کی ریاست چاہتی ہے, اور پھر جب سیاست بھی کاروبار ہو, مذہب کو بھی کاروبار کے لیے استعمال کیا جائے, معذرت کے ساتھ صحافت کو بھی کاروبار کے لیے استعمال کیا جائے, تو پھر کیا کہا جائے گا, پھر ماتم کیا جا سکتا ہے جو آج ہم کر رہے ہیں. آپ کی ساری باتیں بالکل درست. میں ذرا اس کو پینل کے سامنے بھی رکھوں کیونکہ اب تک کی جو گفتگو ہے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ قائد اعظم بہت نالائق تھے, وہ بہت لائق تھے, ہم بہت نالائق تھے کہ ہمارے لیے ایک ایسا زبردست انہوں نے ملک بنا کے دے دیا. قائد اعظم کی تو نیت بہت اچھی تھی, انہوں نے ہم پہ احسان کر دیا, بٹ ہم اس احسان کے قابل نہیں تھے. تو اگر ہم تھے ہی نہیں تو پھر آگے جو ہمارا حال ہو رہا ہے تو ہم اس سے آگے بھی بہتری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے کہ اتنا لائق لیڈر تو ہمیں مل گیا مگر ہم اتنے نالائق بعد میں نکلے. ایک بریک کے بعد
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. عارض خلیق صاحب دیکھیں, ایک طرف انڈیا ایک طرف پاکستان, پہلے مل جل کے ہی رہتے تھے, اس کے بعد باؤنڈریز بن گئی, ہم قائد اعظم کو ہم نے جلدی کھو دیا, ان کے پاس لیڈرز موجود تھے, بٹ اس کے بعد بھی ہمیں کنٹینیوٹی نظر آتی ہے, اس کے بعد بھی ہمیں انڈیا میں ایک پروسیس نظر آتا ہے جس میں ملک کے لیے کام ہوتا ہے, ملک کو کی معیشت کے لیے کام ہوتا ہے. ہماری اگر اس وقت کی لیڈرشپ نہیں تھی اچھی, تو بعد میں بھی لیڈرشپ کو ہم نہیں جنم دے سکے, ہم اتنے نالائق تھے پاکستان میں. نالائکی کے علاوہ کچھ لوگوں کے مفادات ہیں نا. دیکھیں قائد اعظم کی 1943 کی تقریر ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ملک سرمایہ داروں, جاگیرداروں اور جلب منفعت کے لیے نہیں بن رہا. یہ بھی تو باتیں انہوں نے کی ہیں نا. اسلام کے جو ان کے آفاقی اصول اور اقدار تھے, جو معاملات ہیں, جو نظریات ہیں قائد اعظم کے, ان سے واضح ہو جاتا ہے نا کہ وہ کس کے لیے ملک بنا رہے ہیں. اور آپ کے یہاں تو ایک طبقہ حاوی رہا ہے, ایک ایلیٹ کیپچر ہے ریاست کا. اس کے بعد آپ کے آمریتیں رہی ہیں. قائد اعظم فیڈرلزم کے حامی تھے, جمہوریت کے حامی تھے, پروونشل آٹونومی کے حامی تھے. علامہ طاہر اشرفی نے بڑی اہم بات کی کہ پاکستان کی تو بنیاد ہی اقلیتوں کے حقوق پر ہے, کیونکہ اقلیت تھے نا مسلمان متحدہ ہندوستان میں, برٹش انڈیا میں. لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کی بنیاد صوبائی خود مختاری پر بھی ہے. چونکہ قائد اعظم مضبوط مرکز کے حامی نہیں تھے. ستم ظریف یہ ہوئی کہ نہرو صاحب کو یہ بات بہت جلد سمجھ میں آ گئی پارٹیشن کے فوراً بعد. انہوں نے پردیش بنا دیے, اسٹیٹس کو آزادیاں دے دی, پاکستان میں یونٹری فارم آف گورنمنٹ کو فروغ ملا. تو ہم نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں اسٹرکچرلی کہ آپ کے ہاں سیاسی قیادت پیدا بھی نہیں ہو سکتی. 35 برس تو آپ کے ہاں براہ راست فوجی آمریت رہی ہے. اس کے بعد جو سیاسی قیادت ہے, جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ ایک طبقے تک محدود رہی ہے. تو یہ ہم کرتے چلے آئے ہیں اور آج تک کر رہے ہیں. تو اس کا یہی نتیجہ نکلنا تھا. مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ پودا جو ہے وہ ٹیڑھا لگائیں اور پھر آپ کی خواہش یہ ہو کہ درخت جو ہے وہ سیدھا ہوگے. یہ نہیں ہوتا. ایسا نہ ہو, مگر ایسا بھی کیا ہو کہ آج بھی ہمارے ملک میں اگر رول آف لا کی بات بھی ہو رہی ہو, سول سوسائٹی بھی کھڑی ہو گئی ہو, میڈیا بھی آزاد ہو, تب بھی 3 جرنیلوں کا احتساب کرنا تو کہ ہم ان کے عہدے بحال کر دیں گے, آپ کی عدالتوں میں نہیں پیش کریں گے. ایک چیف جسٹس کے بیٹے کا معاملہ ہو تو ثابت بھی ہو جائے کہ اس نے کہ معاملات خراب ہیں, تب بھی اس کے خلاف احتساب نہ ہو پائے. یوسف گیلانی صاحب ہوں, وہ بھی کہہ رہے ہیں مجھے استثنا حاصل ہے, میں تو نہیں آؤں گا. یہ تو رول آف لا والے معاملے کے بعد یہ سارے کے سارے معاملات آج ہمارے ساتھ خراب ہے. تو ہم میں کوئی بنیادی خامی ہے سر؟ نہیں, بنیادی خامی تو بالکل نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں اور ہمارے اندر بہت ساری خامیاں ہیں, لیکن بنیادی خامی تو کسی انسان میں, کسی قوم میں نہیں ہوتی. اور یہ بڑا ایک ایزی ایکسکیوز ہے شاہزیب کہ ہم کہہ دیں کہ نہیں جی ہم میں تو بنیادی خامی ہے, اسی تو مجبور ہاں, مطلب اسی طرح چلنی ہے گڈی. اس طرح نہیں ہو سکتا. کسی قوم میں, کسی لوگوں میں 2 چیزوں کا ذرا اگر آپ مائنڈ نہ کریں. آپ نے ایک چیز کہی, آپ نے کہا پہلے مل جل کے رہتے تھے, تو میں ذرا اس کی تھوڑی مل جل سے مراد یہ تھی میری کہ ہم کوئی ذہنی طور پر ان سے بہت کوئی انفیریئر لوگ نہیں تھے. میرا مطلب یہ تھا کہ ہم انفیریئر نہیں تھے, ایک ہی باؤنڈریز کے اندر رہا کرتے تھے نا. یا کلر میں کوئی فرق نہیں, رنگ میں کوئی فرق نہیں, مذہبی فرق ہو نہیں. اور مذہبی فرق جو ہے وہ مطلب دونوں طرف سے بہت سارے فرق ہیں, مذہبی فرق, اور 20 کروڑ مسلمان وہاں بھی رہتے ہیں اس فرق میں جی. اور جس حال میں رہتے ہیں وہ اس پہ ان کی کمیشن اور رپورٹس جو ہے وہ آ چکی ہیں. تو نہیں, بالکل اچھا نہیں ہے. لیکن جسٹ بیکاز شاہزیب ذرا پلیز اگر مائنڈ نہ کریں, جسٹ بیکاز ہم نے جو ہے اپنی اقلیتیوں کے ساتھ جو ظلم کیے ہیں, اور ہمیں بالکل اس کے بارے میں جو ہے بات کرنی چاہیے. اور آپ کو پتا ہے میں خود کبھی گھبراتا نہیں ہوں, کبھی شرماتا نہیں ہوں اس بات سے اور اس حق سے. لیکن میں کیونکہ بطور پاکستانی مجھے اپنے نیبرہڈ کا بھی جاننا چاہیے, اور میں جانتا ہوں, تو مجھے اس حق سے بھی کوئی ڈر یا تکلف نہیں ہے کہ ہندوستان میں خاص طور پہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیجئے مظفر نگر میں ابھی ہوا ہے, اور ادھر خود انڈیا کا پریس جو ہے بول رہا ہے, آپ بات نہیں کر رہے, ہمیں بات کرنی بھی نہیں چاہیے, وہ ان کا ملک ہے وہ کریں. لیکن حقائق یہ ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا, چاہے مظفر نگر ہو, چاہے گجرات ہو, چاہے اسام ہو, چاہے وہ مودی جو آ رہے ہیں پرائم منسٹر ان کے بننے وہ ہو, چاہے وہ سکھوں کے ساتھ جو ہوا پنجاب میں وہ ہو, چاہے وہ کشمیر ہو, سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے دونوں ممالک کے درمیان ہو. تو یہ کہہ دینا کہ ہم اکٹھے رہتے تھے یا مل جل کے رہتے تھے, یقیناً میں کیونکہ میری فیملی خود بھی جو ہے ادھر سے ہجرت کر کے یہاں آئی, تو ہمارے تو کوئی اس طرح کے مطلب جو ہے روز کوئی کشمکش نہیں تھی. لیکن ادھر مسائل تھے اور ہیں, اور اس سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ ہم اقلیتوں کے ساتھ برا کر رہے ہیں. بلکہ آج صبح ہی میں نے کہا کہ آج کرسمس کا دن ہے. ایک تو ہمیں اپنے کرسچن بھائیوں اور بہنوں کو جو ہے خوش آمدید کرنی چاہیے اور ان کو میری کرسمس کہنا چاہیے, لیکن اس سے زیادہ ہمیں تھوڑا سوچ وچار کرنے کی ضرورت ہے کہ آل سینٹس چرچ میں جو ستمبر میں ہوا وہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس کے جو وکٹمز کی فیملیز تھیں وہ آج اپنی عید منا رہے ہیں, تو وہ کس چیز سے گزر رہے ہوں گے ابھی. تو مطلب معاملات کو تھوڑا بیلنس رکھنا چاہیے. اچھا, دوسرا جو بات جو میں پوائنٹ
اٹھانا چاہ رہا تھا، وہ حارث بھائی نے خود ہی اس کو پھر مینشن بھی کر دیا. یونیٹری سسٹم کو یہاں پہ فروغ نہیں ملا، نہیں انہوں نے لفظ استعمال کیا، میں پک کر رہا ہوں الفاظ، حالانکہ انہوں نے بعد میں پھر آمریت کی بات کی. فروغ ملا نہیں، فروغ جو ہے وہ دیا گیا، گھسایا گیا، دھوسا گیا اندر اس قوم کے. ہمارا کبھی بھی یونیٹری یا ریپبلکن سسٹم یہاں پہ گورنمنٹ سسٹم آف گورننس نہیں چل سکتا. اس کی وجہ بڑی سمپل ہے. فوج کو ذمہ دار کہہ رہے ہیں، مگر 11 سال بعد ہوا یہ معاملہ. 11 سال تک جو سیاستدان کر رہے تھے نا، 11 سال تک جو سیاستدان کر رہے تھے، غلام محمد جنرل جو ہو رہا تھا، نہیں فوج ہے مگر محض فوج نہیں ہے. دیکھیے میں تو بڑی کھل کے بات کرتا ہوں، جو ہندوستان سے آئی سی ایس کی برادری تشریف لائی تھی ان کو بھی ایک مرکزیت پاکستان میں سپورٹ ان کو چاہیے تھی، کیونکہ کنسٹیچوئنسی نہیں تھی. اور سینٹرل ناردرن پنجاب کے لوگ، آپ یہ دیکھیں بڑا مشرقی پاکستان میں جو ہوا، بلوچستان میں آج جو ہو رہا ہے، سندھ میں جو حالات رہے ہیں، پختونخوا جس عذاب سے گزر رہا ہے، یہ ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے. سمجھنا چاہیے کہ صرف فوج اس کی اعلی کار ہے، فوج کا خود بھی انہی حلقوں سے تعلق ہے. ایک ادارہ جاتی ہر بڑے مسئلے پاکستان کی بیوروکریسی، کہ اگر آپ جو ہے اس کو پکڑیں، کسی بھی سمت سے پکڑیں، تو جب آپ پکڑ کے واپس اس کی سورس پہ جائیں گے تو آخر میں آپ کو انفارچونیٹلی بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے شہداء اور ہمارے سولجرز اور ہمارے سپاہی جو ہیں وہ ہیروز ہیں، لیکن اس کی جڑ جو ہے وہ فوج. ہم فوج نہیں کہتے، ہم آفیسر جنرل کہہ لیتے ہیں. نہیں مطلب نہیں، اگر مجھے اجازت ہے تو میں سب آرڈر فالو کرتا ہوں، اور انسٹیٹیوشنلی وہ. پیرزادہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت دیں جناب والا، اس فوج کو لاتا کون ہے؟ جب یہ فوج آتی ہے تو انہیں خوش آمدید کون کہتا ہے؟ ان کے آنے پہ بھنگڑے کون ڈالتا ہے؟ ان کے آنے پہ مٹھائیاں کون تقسیم کرتا ہے؟ ان کے لیے سیڑھی کون بنتا ہے؟ اس عمارت کو کھڑا کون رکھتا ہے؟ یہ تو ذرا دیکھیے، ذرا آپ اپنے گملے میں دیکھیے، جو آپ کے پاس سیاستدان ہیں یہ کہاں سے آئے ہوئے ہیں؟ ہر ایک نے اپنے مفاد کے لیے فوج کو خوش آمدید کہا، ہر ایک نے اپنے مفاد کے لیے فوج کو مضبوط کیا. جو ڈکٹیٹر آیا آج تو مجھے صرف یہ بتائیے گا مولانا صاحب، طاہر شفیع صاحب، مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ جب یہ پاکستان بننے کے 9 سال بعد ہی حکومت میں آ گئے تھے، اس کے بعد تھوڑی دن کے لیے آتے تھے، ڈیموکریسی آتی تھی، پھر آ جاتے تھے، تو کسی سیاستدان کے پاس آپشن ہی کیا تھا بجائے اس کے کہ ان کی نرسری میں پنپے تھے؟ اگر بھٹو صاحب کے یوگ کی کیبنٹ میں میں کچھ چیزوں کا گواہ ہوں. میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ یہ سیاستدان کس طرح پرویز مشرف جب بطور جرنیل تھا، ابھی وہ آیا نہیں تھا، تو رات کی تنہائیوں میں اپیلیں کرواتے تھے اور اس کے دوستوں کے ذریعے اس تک رسائیاں ڈالتے تھے کہ جناب مہربانی فرمائیں کب آئیں گے. جنرل کیانی کو کس نے واسطے نہیں دیے، وہ دوسری بات وہ نہیں آئے. تو بھائی میرے بات یہ ہے کہ ہم سارے، ایک طبقہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے، اس میں ہم سارے ہی ذمہ دار ہیں، کیونکہ سیاستدانوں نے بھی کوئی بہت ماڈرن رول ادا نہیں کیا. اگر جسٹس افتخار کے بیٹے پہ کیس چلنا چاہیے تھا، لیکن جن کے کیس ہائی کورٹوں اور سپریم کورٹوں میں 20 سالوں سے پڑے ہوئے ہیں، کبھی ان سیاستدانوں کی بھی ہم بات کر لیں. گیلانی پہ کیس چلنا چاہیے، لیکن جن کے کیسوں پہ سٹے ہوئے ہیں اور وہ سٹے پہ 5 سال جو ہے گزار گئے، ذرا ان کا بھی سوچ لیجئے. اس ملک کے ساتھ ہر کوئی بھائی جس کا اختیار ہے کھیل رہا ہے. فیر افسر مجھے ذرا موقع دیجیے گا طاہر شفیع صاحب کہ میں پیرزادہ صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر لوں گا. سر یہ جو آوے کا آوا بگڑا ہے، کیونکہ ذمہ داری فکس کرنا بڑا مشکل ہے پاکستان میں. فوج، حالانکہ مشرف زیدی صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کے ہر بڑے مسئلے کو کہ پیچھے آپ جب جائیں گے اور تحقیق کریں گے اور ریسرچ کریں گے تو آپ کو اس کے پیچھے فوج نظر آئے گی، یہ ادارہ نظر آئے گا. میں مشرف زیدی صاحب کی اس بات سے نا 100% اتفاق کرتا ہوں، اور علامہ صاحب سے میں بس احترام اختلاف کرتا ہوں، کیونکہ یہ جو دلیل ہے نا کہ جی ان کو بلاتا کون ہے فوج کو، اچھا چلیں جی بلا لیا تو ان کے کہنے پر چلی بھی جائیں واپس. پھر اتنی سادہ یہ کوئی نابالغ بچیاں نہیں ہوتی جن کا آپ زبردستی نکاح پڑھا لیتے ہیں کہ جی ہمارے کہنے پر وہ آ جاتے ہیں. یہ ایسی نہیں بات، وہ بڑا پری پلانڈ ہوتے ہیں کو، اور یہ بات اب اسٹیبلش بھی ہو گئی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے شاہزیب کہ لیٹس پٹ دا فیکٹ اسٹریٹ. اس ملک میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہت ساری اچھی باتیں بھی یہاں پر ہوئی ہیں. آپ بار بار ایک بات آپ نے کہی کہ جی چیف جسٹس کا بیٹا اور یہ بڑے بڑے جرنیلوں کا مقدمہ اور یہ وہ. اس ملک میں تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک جرنیل کا ٹرائل ہونے جا رہا ہے. اس سپریم کورٹ میں جہاں پہ کوئی کسی ایس ایچ او کو تک سزا نہیں ہوا کرتی تھی، جہاں کسی ایس ایچ او کو نہیں طلب کیا جاتا، وہاں پر اب سیکرٹری ڈیفنس کو توہین عدالت کا نوٹس چلا جاتا ہے، سٹنگ پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیا جاتا ہے. اچھا اس ملک میں پہلی دفعہ پرفارمنس کی بنیاد پہ
ووٹ ڈلے ہیں 11 مئی کو 3.5-4 کروڑ لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے. یہ اتنا زیادہ تعداد ہے کسی بھی ملک میں جس پر ہم بجا طور پہ فخر کر سکتے ہیں, اور یہ الیکشن ٹیررزم کے سائے میں ہوئے. اچھا, ایک چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہم بار بار اپنی برائیاں بالکل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, ہم میں بہت ساری برائیاں ہیں, لیکن جو فوجی آمریت کا جو اس میں قصور ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب 11 سال 12 سال بعد فوجی آمر جاتا ہے تو جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں جو ووٹ ہوتے ہیں وہ پرفارمنس کی بنیاد پر نہیں ڈلتے, وہ اس بنیاد پر ڈلتے ہیں کہ فلاں جلا وطن رہا, فلاں نے جیل کاٹی, فلاں پر بڑا ظلم ہوا, فلاں خود پر تشدد ہوا, اس لیے اس کو مظلومیت کا ووٹ مل جاتا ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پرفارمنس کی بنیاد پر ووٹ ملے ہیں اس دفعہ الیکشن میں. تو آپ 2-3 الیکشن جب ہونے دیں گے اور لوگ پرفارمنس کی بنیاد پر ووٹ دیں گے اور لوگوں کو اقتدار سے علیحدہ کریں گے تو سسٹم ٹھیک ہوگا. انڈیا کی آپ جو مثال دے رہے ہیں نا بار بار, وہ یہی ہے کہ ادھر الیکشن ہوئے ہر 5 سال بعد یا مقررہ مدت کے بعد, تو انہوں نے چھلنی سے نکلتے گئے. وہاں پر کرپٹ ترین سسٹم ہے ان کا بھی, کرپٹ ترین اسمبلیاں ان کی, ایک اسمبلی ان کی صوبے کی ہے, وہاں پر آدھی سے زیادہ ممبران پر کرمنل کیسز ہیں. یقین کریں آپ, کرمنل کیسز ہیں, لیکن وہ چلتی جا رہی, کوئی مارشل لا نہیں لگا, کوئی فوجی آمر نہیں آیا اس کو بنیاد بنا کر کہ جناب اس اسمبلی میں تو آدھے سے زیادہ لوگوں پر کرمنل کیسز ہیں. سو یہ باتیں چلیں گی, لیکن آپ الیکشن ہونے دیں اور ساتھ ساتھ لوگوں کو ووٹ کا حق استعمال, ووٹ کی طاقت سے آپ لوگوں کو انتخاب کا موقع دیں. بریک لینا ہے, بٹ پیرزادہ صاحب نے جو بات رکھی ہے, کیونکہ میرے پروگرام کی لائن یہ تھی کہ قائد اعظم نے تو ہم پر احسان کیا, ہم نے کیا کیا, تو اس سے میں اگر آگے ہم یہ لے لیں کہ کیا واقعتاً ہمیں کوئی بنیادی خامی نہیں ہے, کوئی تکنیکی خامی نہیں ہے, اور ہم چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں اور چیزیں بہتر ہوئی, اس پر بات کرنے سے ایک بریک لے لوں, ایک بریک ناظرین پروگرام میں شامل کرتے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. عزیز خلیق صاحب, اب جو گفتگو ہے میں پیرزادہ صاحب کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم میں کوئی بنیادی اور کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے ہمارے اندر, اب چیزیں بہتری کی طرف بھی جا رہی ہیں, اور ہم یہاں سے اگر قائد اعظم نے ہم پہ احسان کیا تو بالکل کیا, تو ہم قائد اعظم کے اس احسان کے بدلے میں ایک اچھا پاکستان بنا سکتے ہیں اور دکھا سکتے ہیں قائد اعظم, اور یہ ہم چیزیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیے, میں تو بنیادی خرابی نہ ہونے کی بات جو ہے, پیرزادہ صاحب کی ایک بات سے تو میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ 58-59 کے بعد سے بنیادی طور پر عامروں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے, لیکن میں بات کر رہا تھا 47 سے 58 تک. 47 سے 58 تک ایوب خان کو, ایک کمزور فوج کے سربراہ کو, خود سے 1955 میں مسلم لیگ کی اس وقت کی حکومت نے وزیر دفاع بنا دیا تھا آرمی میں, آرمی یونیفارم میں. تو یہ مسئلہ, میں اس کی طرف ایک طبقاتی جو ایک مفادات تھے ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ طبقہ امراء و اشرافیہ نے اس ملک کا بیڑا غرق پہلے دن سے کیا ہے, جو کہ جناح صاحب کی 1943 کی جس تقریر کا میں نے حوالہ دیا اور بعد میں بھی جو ان کی گفتگو ہے اس کی بیخکنی تھی. لیکن جہاں تک سوال بنیادی خرابی کی ہے, بالکل یہ تو ایک ریسسٹ آرگیومنٹ ہے کہ جی افراد میں کسی قوم کے کوئی بنیادی خرابی ہوتی ہے. افراد میں کوئی خرابی نہیں ہے, لیکن اس ریاست کے ڈھانچے اور اس سماج کے عناصر میں کچھ بنیادی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں, اور ان سے نکلنا اور ان کو دور کرنا نہایت ضروری ہے. میں مثال کے طور پر ایک غیر جمہوری طرز عمل, ایک طاقت کے حصول کے لیے, منفعت کے حصول کے لیے تمام قوانین کو پس پشت ڈال دینا, یہ بنیادی خرابیاں ہیں سماج اور اس ریاست کے ڈھانچے میں. تو اس میں ایک بالکل عدل نہیں ہے, مساوات نہیں ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ بنیادی خرابی افراد میں تو کہیں نہیں ہوتی. اس کو افراد نے پیدا ضرور کیا, افراد نے, دیکھیں طبقہ امراء و اشرافیہ نے پیدا کیا ہے, فوج ان کا اعلی کار بنی ہے, فوج خود ان کے ساتھ شامل ہے, بیوروکریسی اس ملک کی ان کے ساتھ بالکل شامل ہے, پہلے دن سے شامل ہے, آج تک شامل ہے. کسی یہ بنیادی ایسے کام کو نہیں ہونے دیتے جس سے عوام الناس کو فائدہ. یہ اب ہم جا رہے ہیں یہاں سے, جو پیرزادہ صاحب کا آرگومنٹ تھا کہ اب ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں کہ جس میں یہ بنیادی خامیاں ہوتی جائیں گی, یا انہیں ایڈریس کے بغیر ہم بہتری کی طرف نہیں جا سکتے. نہیں, ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا, ان ٹینڈم ہوں گی چیزیں. کچھ چیزیں اپنے طور پر ہوتی ہیں, مثال کے طور پر پاکستان میں خاموش انقلاب برپا ہو رہا ہے خواتین کی تعلیم کے حوالے سے. خاموش انقلاب, آپ آج خواتین ڈاکٹرز, انجینئرز, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, لائرز کی تعداد دیکھ لیں, آج سے 20 سال پہلے سے اس کا موازنہ کر لیں. پاکستان میں جو دیگر یعنی کم آمدنی والے طبقات کے لوگ ہیں وہ اپنی محنت سے جو ہے وہ آگے آ رہے ہیں. بہت سی چیزیں خاموش انقلاب کی صورت میں ہو رہی ہیں, مگر جب تک آپ ان کو ایک سازگار ماحول ریاست فراہم نہیں کرتی تو یہ چیزیں سسٹینیبل نہیں ہوں گی, اور اس سے مزید کیوس, مزید طوائف الملوکی معاشرے میں پیدا ہوتی ہے. جب تک آپ اپنی معیشت کو صحیح خطوط پر استوار نہیں کرتے, لوگوں کے لیے مساوی مواقع فراہم نہیں کرتے, اس وقت تک نہیں ہوتا. یہ بہتری ہو رہی ہے, بٹ کچھ اسٹرکچرل خامیاں ہیں جو ہم افراد نے, ہم نے پیدا کی ہیں مگر سسٹم میں آ گئی ہیں, انہیں ایڈریس کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. یا تو ہم یا یہ کنٹینیوس پروسیس ہے جس میں چیزیں خود بخود ٹھیک ہوتی جائیں گی, ہمیں کرنی ہے. نہیں, یہ ہمیں کرنی چاہیے,
لیکن جمہوریت کی جو خوبصورتی اور بدصورتی ہے وہ دونوں اسی میں مطلب ایک ہی اس میں وہ مطلب گھری ہوئی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ضرور ہمیں ایک، جیسے میں آج کل تعلیم پہ کام کر رہا ہوں، 25 ملین بچے 5 اور 16 سال کے درمیان کی جو عمر ہے وہ اسکول میں نہیں ہے. 25 ملین، 2.5 کروڑ. اب کوئی بھی ایسا فارمولا نہیں ہے کہ ایک دن میں یا ایک سال میں بھی وہ اسکول میں جا سکتے ہیں. یہ کہنا تو بڑا آسان ہے، لیکن میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں. پی ٹی آئی کی لوگ بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا میں، وہاں پہ جو منسٹر ہیں تعلیم کے وہ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، بہت محنت کش آدمی ہیں، اور باقی اپنے جو کولیگز ہیں ان سے کہیں زیادہ مطلب قابل بھی ہیں اور مطلب بہت محنت کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ 2.1 ملین کرسیاں چاہیے خیبر پختونخوا میں کلاس روموں میں. 21 لاکھ کرسیاں چاہیے. 21 لاکھ کرسیاں چاہیے. صرف 21 لاکھ کرسیوں کو پروکیور کرنا صفائی سے، جہاں پہ کرپشن نہ ہو اور جہاں پہ جو ایکچول کرسی ملے وہ پہلے دن ٹوٹ نہ جائے، وہ ٹھیک ٹھاک کام ہے. یہ نوعیت ہے ایک چھوٹے سے مسئلے کی. تو آپ سوچئے اسکیل کتنا بڑا ہے. میننگ ٹو سے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہیے، سسٹم کوئی ایسی چیز، مطلب یہ پین نہیں ہے کہ یہ اس طرح رکھا ہوا ہے اور اس کو بس ہم نے اٹھا کے یوں کر دینا ہے. اس طرح کے کروڑوں پین ہیں اور ہر ایک کا مختلف رنگ ہے اور ہر ایک کا کیپ مختلف طریقے سے لگتا ہے. تو وہ ٹوگیدر مطلب ایک کلیکٹیو اس میں ہی وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. وہ انفرادی طور پہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. سسٹم یوں ٹھیک نہیں ہو جاتا. سسٹم آہستہ آہستہ، اگر آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا ہے تو سمت ہماری اس آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے کی طرف ہے یا ابھی بھی اس سمت میں مسئلہ؟ چلیے 100% سمت جو ہے وہ ٹھیک ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ غیر جمہوری عناصر بھی آج صرف اور صرف جو ذریعہ استعمال کرتے ہیں نا اپنی بات منوانے کا، وہ جمہوری ہے. آج جو بھی مخالفین ہیں اس حکومت کے جو اس وقت برسر اقتدار ہے، وہ سب جو ہے جلوس اور جلسے اور نعرے بازی سے جو ہے وہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ضرور جا رہے ہوں گے جنرل راحیل شریف کے پاس بھی، جس طرح پہلے کسی نے کہا کہ جنرل کیانی کے پاس جاتے تھے، بلکہ علامہ طاہر اشرفی نے یہ فرمایا کہ وہ ان کے پاس جاتے. لیکن جس طرح جنرل کیانی کے پاس جاتے گئے لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا، جنرل راحیل شریف بھی کچھ نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ کہ جو انسٹیٹیوشنل ڈائنامکس ہیں پاکستان کے وہ بہت تبدیل ہو چکے ہیں اور یہ جمہوریت اب ایک ٹریک پہ ہے. اب اگر یہ اس پہ رہی تو بیشتر امکانات یہی ہیں کہ سمت ٹھیک رہے گی. سمت ٹھیک رہے گی. مجھے باقی پینلسٹ کی طرف جانا، جلدی سے بتا دیں کہ آپ کیوں نہیں ایگری کرتے. میں اس لیے اتفاق نہیں کرتا اس بات سے کہ سمت کا مسئلہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ الیکشن ہو رہے ہیں اپنے وقت پہ اور انتخاب ہو رہا ہے. وہ ضروری ہے، وہ اپنی جگہ آپ کی طرز حکمرانی کو درست کرنے کے لیے ضروری ہے، مگر سماج آپ کا اس میں اتنا نفاق اور اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے کہ اس کے لیے درست سمت کا تعین ابھی تک ریاست نہیں کر پائی ہے. انکار تو اس سے بھی نہیں کیا. دیکھیں نا، دہشت سماج میں مثال کے طور پر جو فرقہ پرستی، دہشت گردی، جو خوف ہے ہمارے سیاستدانوں میں، جو خوف اس وقت ہے اور تمام اور یاسر پیرزادہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ٹیررزم کے سائے میں انتخابات ہو گئے، مگر میں یہ یاد دہانی کراتا چلوں کہ 3 جماعتوں کا نام لے کر کہا تھا طالبان نے کہ وہ آج بھی کہتی ہے کہ وہ انتخاب میں ہم انہیں حصہ نہیں لینے دیں گے. تو یہ آسان بات نہیں ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. علامہ صاحب سر، اگر میں ذرا جلدی آپ دونوں کا بھی موقف معلوم کروں. سمت جس کی بات ہو رہی ہے، اب یہاں پر میرے پاس اسٹوڈیو میں ڈیفرنس آف اوپینین ہے، اور جو ڈیفرنس آف اوپینین ہے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں حارث خلیق صاحب، وہ آپ کا ڈومین بھی ہے ایک مذہبی اسکالر ہونے کی وجہ سے. اب مشرف زیدی صاحب کہتے ہیں کہ سمت ہماری درست ہے اور اسی سمت میں چیزیں چلیں گی تو ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. حارث خلیق صاحب نہیں متفق. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس بات تک تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ الیکشن ہوں گے، آگے بڑھیں گے ہم، لیکن خدا کے لیے الیکشن میں جو لوگ آ رہے ہیں، یا جس طرح ابھی حارث صاحب نے کہا، مجھے اس سے اتفاق ہے. خدا کا واسطہ ذرا آج سے 5 سال پہلے دیکھیں کہ اس ملک میں فرقہ وارانہ تشدد کا کیا حال تھا اور آج کس نہج پہ ہے. آج آپ اپنا نظام دیکھیے، لوگوں کے اندر بڑھتی ہوئی انتہا پسندی دیکھیے، لوگوں کے اندر بڑھتی ہوئی منافقت دیکھیے. یہ میں سب طبقوں میں کہہ رہا ہوں، علماء سمیت ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں. اور یہ جو سلسلہ ہے یہ بڑھ رہا ہے. ابھی یہ دیکھیے نا 10 محرم، عید میلاد النبی، آپ نے کہا کہ علماء سمیت کی بات، آپ نے کہا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو کہتے ہیں. بھئی ہم تو طالب علم لوگ ہیں. تو اس میں گزارش یہ ہے کہ معاملات بڑے بگڑ رہے ہیں. میرا وہ طالب علم جو ہے جس کو آج سے 10 سال پہلے یہ پتا تھا کہ مولانا عبید اللہ سندھی کون ہے، مولانا احمد علی لاہوری کون ہے، علامہ اقبال کیا ہے، سر سید خان کیا ہے، آج اس کو نہیں پتا ہے. آج تو وہ گزشتہ 10 سالوں کے اس
فرقہ وارانہ تشدد کے اندر گرا ہوا ہے، اور اس کا وہی آئیڈیل ہے، وہی اس کی سوچ ہے، وہی اس کی فکر بنتی جا رہی ہے. یہی آپ کی یونیورسٹیز میں حال ہے، یہی آپ کی عام پبلک میں حال ہے. تو خالی الیکشن کروانے سے بھائی اور چہرے بدلنے سے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے الیکشن میں برسر اقتدار آتے ہیں ان کو کچھ کرنا ہوگا. آج آپ کی پولیس، آپ کی کچھ کرنا ہوگا. علامہ صاحب بالکل ٹھیک ہے. علامہ صاحب ذرا مجھے موقع دیجیے گا کیونکہ نقطہ یاسین پیرزادہ صاحب لے کے آئے. پیرزادہ صاحب اب آپ جواب سر آپ سے مکمل اگری کر گئے زیدی صاحب، مگر جو بات کر رہے ہیں حارث خلیق صاحب اور علامہ صاحب وہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ یہ اس وقت معاملہ ہے ہمارا اتنا خراب، تو وہ پھر آٹومیٹیکلی ایک مسلسل عمل کے تحت ہم تصحیح کی طرف چلے جائیں گے. یہ ان چیزوں کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا. ایک لمحے فکریہ پہ کھڑے ہیں ہم. نہیں بالکل ایڈریس کرنا پڑے گا. میں یہاں حارث صاحب سے بالکل اگری کروں گا اس بات سے کہ صرف یہ کوئی آٹو پائلٹ پہ نہیں حکومتیں اس طرح چلتی ہیں کہ الیکشن ہو گئے اس کے بعد خود بخود معاملہ ٹھیک ہوں گے. نو، اس طرح نہیں ہوتا. میں بالکل اس بات سے اگری کرتا ہوں. ہمیں اس وقت اگر کوئی تھریٹ ہے، ایگزسٹینشل تھریٹ ہے، وہ ٹیررزم کی ہے. لیٹس بی ویری کلیئر آن اٹ. اس پر کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اس میں ایک جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، چھوٹی سی ہے ویسے وہ پازیٹیو، وہ یہ ہے کہ ایک کاؤنٹر نیریٹو جو ہے نا شاہ زیب صاحب وہ بلڈ ہو رہا ہے سوسائٹی میں. یہ پہلے نہیں تھا. پہلے جو بیانیہ ریاست کا اسٹیبلشمنٹ کا آپ کو دیا جاتا تھا نا نصابی کتابوں میں اور اخبارات میں رائٹ ونگ کے، وہ ہم من تسلیم کر لیتے تھے اور اسی کے اوپر ہم نے نا وہ بیعت کی ہوئی تھی. اب ایک کاؤنٹر نیریٹو آپ جیسے میڈیا چینلز پر یہ جو بلڈ اپ ہو رہا ہے نا، یہ بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. لیکن جو ریاست کی رٹ ہے وہ دن بدن ضرور کمزور ہو رہی ہے. مجھے بتائیں، جہاں کاغذ کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر بھیجیں گے ان دو بندوں کو اگر آپ نے پھانسی دی تو ہم چھوڑیں گے نہیں، اور اس کے بعد ریاست جو ہے وہ لمبی لیٹ جائے اور پھانسی جو ہے وہ مؤخر کر دے، تو اس طرح ریاستیں نہیں چلا کرتی. یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انتخابات ہونے، جمہوریت کا وہ پنپنا، یہ بالکل پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں. لیکن یہ ٹیررزم کے ساتھ اس طرح ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹس کا چلنا یہ بہت مشکل ہے. میں اس کو 5 ایئرز ڈاؤن دا روڈ مجھے بہت مشکل نظر آ رہا ہے. جیسے خلیق صاحب، حارث خلیق صاحب، مشرف زئی صاحب، بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. ہم راستے پر ضرور چڑھ گئے جو کہ صحیح منزل کی طرف جاتا ہے، مگر اس میں کچھ پرابلمز ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمیں ایڈریس کرنے، وہ آٹو پائلٹ پہ نہیں حل ہوں گے. وہ ایڈریس کرنے پڑیں گے ریاست کو. ریاست حکومت چلا رہی ہے، حکومت کو کرنے پڑیں گے. یہ دو الفاظ ایک صفحے پہ لکھے ہوئے آئے اور آپ لیٹ جائیں، اس سے معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. حکومت کو کھڑا ہونا پڑے گا، خوف سے نکلنا پڑے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.